أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات پڑھ لیں محمد تمام تعریفیں اس عظیم پروردگار عالم کے لیے اسے ام البنین نے سجدے کیے اور تمام ہدیہ درود و سلام و نصرات مقدسات کے لیے کہ جنہوں نے ام البنین سے اظہار محبت کیا ہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بام العباس ام البنین سلام اللہ علیہ وجعلنا وإياكم انشاء اللہ من الطالبین بصأرها وصأر ابنها مع الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام اما بعد شکر خداوند ام البنین کے فرش عزائے ام البنین پر حاضر خدمت ہیں ایصال ثواب بھی ہے اور حصول ثواب بھی۔ اس مجلس عزا میں ایصال ثواب کا عنوان کچھ علماء کے حوالے سے کچھ شہداء کے حوالے سے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آل محمد کا چاہنے والا اگر واقعاً آل محمد کی محبت میں مر جائے تو شہید ہو جاتا ہے، چاہے خون بہے نہ بہے، لیکن محبت میں دل اگر آل محمد کا ہو جائے تو شہید ہے۔ اور ایسے میں شہید پروفیسر تقی ہادی علی اللہ مقامہ، فرش عزا کی رونق، منبر کی زینت، اخلاق کا عمدہ ترین پیکر، تقدس کی کیفیت لیے ہوئے، انتہائی سادہ ترین زندگی گزارتے ہوئے شہید ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے نوجوان عالم فرزند علامہ سید علی جعفر نقوی قبلہ یعنی کہ مولانا سید حسن جعفر نقوی مرحوم کی ایصال ثواب کا عنوان بھی شامل۔ ان تمام مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔
واقعاً بڑا مشکل امر ہے کسی ماں کے لیے جوان بیٹے کا صدمہ برداشت کرنا، لیکن ام البنین مشعل راہ ہیں ایسی خواتین کے لیے۔ کسی کا ایک بیٹا اگر رخصت ہوا ہو تو اس کے 4 رخصت ہوئے۔ اس پوری مجلس اعزا کا عنوان مخصوص جناب ام البنین کے حالات زندگی کے حوالے سے، ہجرت کا 5واں برس، حضرت حزام ابن خالد سفر تجارت پر، اثناء سفر میں دوران قیام حالت خواب میں آپ نے اپنے وجود کو ایسے مشاہدہ فرمایا کہ آپ کے دست مبارک میں بڑا قیمتی ترین موتی عطا کیا گیا۔ اس موتی کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں اور ابھی حیران تھے کہ موتی اتنا قیمتی، اندازہ قیمت بھی مشکل ہے کہ سامنے سے کچھ گھوڑے سوار افراد کو آتے ہوئے حالت خواب میں مشاہدہ فرمایا۔ جب وہ افراد قریب آئے، ان میں سے ایک صاحب آگے بڑھے کہ آپ یہ اس قیمتی موتی کو فروخت کرنا چاہیں گے، بیچنا چاہتے ہیں؟ کہ بیچ تو سکتا ہوں مگر قیمت نہیں معلوم۔ کہ اگر آپ کو قیمت نہیں معلوم تو کیا مجھے اجازت ہے قیمت بیان کر دوں؟ اور میں اس موتی کی قیمت کی ضمانت لیتا ہوں۔ یہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کو اگر کسی بڑے سردار کے ہاتھوں بیچ دیجئے تو سرداری ہمیشہ آپ کے گھر سے منسوب ہو جائے گی۔ جناب حزام کہتے ہیں کیا تم ضامن ہو؟ کیا خبر تھی؟ حزام خواب دیکھ رہے تھے، کیا خبر تھی بیچ میں ضامن بنے گا؟ وہ لوگ عاقل ہوتے ہیں، وہ عقیل ہوگا۔ عاقل ہونا اور ہے اور عقیل ہونا اور ہے۔ عاقل کہتے ہیں اسے جو پہلے عاقل نہ ہو پھر عاقل ہو جائے، عقیل کہتے ہیں جب سے ہو صاحب عقل۔ برائے عظمت و خوشنودی حضرت عقیل علیہ السلام بابا سے بلند صلوات۔ حضرت حزام ابن خالد حالت خواب میں مطمئن ہو گئے۔ جب خواب مکمل ہوا، بعد میں کسی سے آپ نے پوچھا خواب کی تعبیر کے بارے میں، تو کسی نے خبر دی آپ کے ملنے والوں میں سے، خواب بتاتا ہے کہ خدا آپ کو بیٹی عطا کرنے والا ہے۔ وہ بیٹی ایسے بڑے گھر میں بیاہ کر جائے گی کہ سرداری آپ کے گھر سے منسوب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جناب حزام نے شکر خدا کا سجدہ ادا کیا۔ بہت غور کیجئے گا، زمانہ ایسا کہ بیٹیوں کی خبر پر لوگ برا مانتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، سورہ مبارکہ نحل میں یہ پیغام موجود ہے۔ جب ان میں کسی ایک کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تھی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ غصے کی حالت میں خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا تھا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور قوم سے چھپتا پھرتا تھا اس بری خبر کی وجہ سے جو اس کو بیٹی کی پیدائش کی دی گئی تھی۔ سوچتا تھا ایمسکہ علی ہون، کہ میں اسے چھوڑ دوں بیٹی کو اپنی توہین برداشت کرتے ہوئے، ام یدسہ فی التراب، یا اپنی جھوٹی عزت کی خاطر بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دوں۔ تو عزت کی خاطر بیٹی دفن ہوتی تھی، یہاں بیٹی ملی عزت بڑھانے کے لیے۔ کیا پروردگار کا انتظام ہے! اللہ اکبر۔ قسم بخدا، بیٹی کی آمد پر شکر خدا کا سجدہ حضرت حزام ابن خالد نے ادا کیا۔
اور کیا عمدہ ترین انداز اس خانوادے کا کہ بچی کے نام کے انتخاب کا وقت آیا، سب سے بہترین نام کائنات میں، یاد رکھیے اگر خدا آپ کو کبھی نام کے انتخاب کا موقع دے، خدا کے لیے ادھر ادھر نہ بھٹکیے، نام فاطمہ سے بہتر نام خدا نے بنایا ہی نہیں ہے۔ اور جو نام خدا نے ایسا بنایا کہ اس سے بہتر نام خدا نے خود نہ بنایا ہو، تو آپ کس نام کی تلاش میں ہیں؟ عجیب و غریب نام رکھنے کے انداز ہیں، عربی سمجھ میں آتی نہیں ہے، نام رکھا ہے آیتوں کو توڑ کر۔ نام کیا کہا؟ انعمتا، یہ صیغہ مخاطب ہے۔ بچی کا نام کیا رکھا؟ انعمتا، ترجمہ معلوم ہے، نام فبہا، یہ کوئی نام ہے؟ اگر کوئی نام خدا کے نزدیک فاطمہ کے نام سے بہتر ہوتا تو قسم مصطفیٰ کی عزت کی، خدا فاطمہ کے بجائے وہ نام عطا کرتا۔ برائے عظمت و خوشنود یہ شہزادی کونین باواز بلند صلوات۔ اللہ اکبر۔ یا یوں کہیے کہ نام کے انتخاب میں قسمت کا دخل تھا کہ نام فاطمہ ہو جائے تاکہ علی کے گھر جانے قابل ہو جائے۔ دو باتیں ہیں نا، نام کے انتخاب میں یا تو والد کا کمال علم ہے یا آنے والی بچی کی قسمت کا ستارہ چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فاطمہ اصل اسم گرامی ہے، آپ خاندان بنی کلاب سے قرار پاتی ہیں، اس لیے آپ کو کلابیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لفظ بنی کلاب یاد رکھیے گا، بنی کلاب، بنی کلاب، بنی ضیاب نہیں، بنی کلاب۔ کربلا کے میدان سے شبر ذی الجوشن ملعون کا خاندان تلاش کیجئے تو الفاظ ملیں گے بنی ضیاب، اور بنی ضیاب اور ہے، بنی کلاب اور ہے، جنتی ہونا اور ہے، جہنمی ہونا اور ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ تو عزیزان گرامی قدر، چونکہ عام طور پر ایک اشتباہ قائم ہو جاتا ہے کہ شمر ذی الجوشن نے یہ کہہ کر آواز دی، آئینہ بنو اختنا، ہماری بہن کے بچے کہاں پر ہیں؟ تو شمر ذی الجوشن کا کوئی تعلق حضرت فاطمہ کلابیہ کے خاندان سے نہیں تھا، اور بڑا قلب کا تعلق کیا اسد کے خاندان سے ہوتا ہے؟ قلب ہے، اسد اسد ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ کلابیہ، اور آپ کا ایک تعارف اور آل وحید سے آپ کا رشتہ قائم ہے۔ آپ کے خانوادے میں وحید ایک مشہور شخصیت گزرے۔ آپ کی کنیت کا انتخاب ام البنین بچپن میں ماں نے کر دیا تھا، کیونکہ آپ کے ہی خانوادے میں آپ کے ننیال کے اندر ایک خاتون گزری ہیں، عامر کی والدہ، ان کا نام تھا لیلہ۔ خدا نے لیلہ کو 5 بیٹے عطا کیے تھے، ان میں سے 4 بیٹے تو ایسے تھے کہ جو میدان میں آ کر کہتے تھے نحنو بنو ام البنین الاربعہ، ہم ہیں 4 بیٹے ام البنین کے بیٹوں میں سے۔ تو ام البنین کا لفظ استعمال ہوا اس بی بی سے پہلے جناب لیلہ کے لیے، اور اس بی بی کے بعد استعمال ہوا جناب نجبہ خاتون، مادر امام رضا علیہ السلام۔
لیکن میں حیران ہوں کہ جناب نجمہ خاتون کی کتنی اولادیں؟ نجمہ خاتون کی 2 اولادیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک معصوم قم، ایک امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. 2. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ام البنین کہلوانے کے لیے بیٹے نہیں چاہیے، بس نسبت امیر المومنین چاہیے. تو ام البنین 5 بیٹوں کی ماں بھی تاریخ میں گزری ہے، اور ایک بیٹے کی ماں بھی تاریخ میں موجود ہے، اور 4 بیٹوں کی ماں ایک ہی ہے. تو گویا ام البنین تھیں اپنے وقت ولادت بھی، جب ان کی ماں نے انہیں ام البنین کہہ کر یاد کیا. ایک انداز دعا تھا. بنین جمع ہے ابن کی، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، کہتے ہیں ماں کو، بیٹوں کی ماں. تو اردو زبان میں محاورے ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں جناب خوش نصیب، خوش قسمت، بھاگوں بھری، یہ سب جملے استعمال ہوتے ہیں دعائیہ کلمات کے طور پر. تو جناب فاطمہ کلابیہ کو ان کی ماں نے دعا دی کہ یہ بیٹی میری ہو بیٹوں کی ماں. اللہ اکبر. اور ماں کی دعا جس کو مل جائے. آپ کی ماں کا اسم گرامی ہے ثمامہ بنت سہیل. سہیل سین سے بھی پڑھا گیا اور صاد سے پڑھا گیا. والد جناب حزام ابن خالد، اور یہ دونوں شخصیات آپ کے والدین. بچی کی تربیت، ہجرت کا 5واں برس ہے. البتہ تاریخ بتائی نہیں کہ کس تاریخ کو آپ دنیا میں آئی ہیں، سن بتایا گیا ہے. البتہ سن کو چھوڑ کر قسمت کو دیکھیے، بچی بڑی ہوئی، اور بچی کی تربیت میں ماں کا کتنا کردار ہے. 6 صفات ہیں جو ام البنین کو ملی ہیں وراثت میں. 6 صفات. ابھی مولا کے گھر آئی نہیں ہیں. بہت غور کیجئے گا، قبلہ وہ بچیاں اور ہوتی ہیں جو باپ کے گھر گڑیوں سے کھیلتی ہوں، یہ اور بچی ہے. اللہ اکبر. میں سوچتا ہوں کہ خدا نے کیا مقام دیا، اسے خدا عباس کی ماں بنائے، تو جب اس کے لیے کسی کو ماں قرار دے تو کیسی قرار دے گا کہ وہ ایسی ہو کہ اس بچی کو عباس کی ماں کے قابل تو بنا دے. 6 صفات. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صفت نمبر 1 الحسن. صفت نمبر 2 والجمال. صفت نمبر 3 والعفاف. صفت نمبر 4 والعلم. صفت نمبر 5 والادب. صفت نمبر 6 والاخلاق. 6 صفات تربیت کے ماحول میں جناب ثمامہ بنت سہیل نے اپنی بیٹی کو عطا فرمائی تھی. سوچتا ہوں حسن و جمال تو خدا کی بارگاہ سے. بس ایک جملہ روک کر کہوں، حسن کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں حسن کا مطلب ہے گورا ہونا. کتنے گورے جائیں گے جہنم میں؟ اب چاہے وہ ٹرمپ اور ڈمپ ہو جائے جہنم میں، کتنے گورے جہنم میں جائیں گے. تو گورا ہونا کمال نہیں ہے. حسن کسے کہتے ہیں؟ کہ حسن کہتے ہیں کہ خدا نے جب حسن کو خلق فرمایا تو 2 انداز دیے. کبھی پھیلا کے دکھایا، کبھی سمیٹ کے دکھایا. حسن سمٹ گیا تو حسن بنے، بکھر گیا تو حسین بنے. ان کا نعرہ تھا حسین والا، آپ کا جواب حسن والا.
بات واضح ہے نا کہ بکھرنا کیا سمٹنا کیا. اور حسن اللہ اکبر بچپن سے حسین ہیں. میں سوچتا ہوں اس سے خدا چاند کی ماں بنائے. جس سے خدا چاند کی ماں بنائے وہ چاندنی تو ہو. اللہ اکبر. الحسن پہلی صفت جو خدا نے آپ کو عطا کی اس خانوادے میں، حسن، بھرپور حسن. وہ حسن نہیں جو پیسے خرچ کر کے آتا ہو، چونکہ بیوٹی پارلرز نہیں تھے. اللہ اکبر. ارے لیپا پوتی کر کے رنگ بدلنا اور ہے، خدا کی طرف سے حسین بن کے آنا اور. بات واضح ہو رہی. الحسن والجمال. حسن اور ہے، جمال اور ہے. اور اتنی تفصیل کا وقت نہیں کہ میں ہر ایک لفظ کی وضاحت میں جا سکوں. جمال میں حسن میں ایک فرق ہے. کیا فرق ہے؟ حسن کہتے ہیں اگر ظاہری خوبصورتی کو، تو جمال کہتے ہیں باطن کی خوبصورتی کو. تو خدا نے حسن دیا، وراثت نے جمال دیا. اور جب حسن و جمال ملے تو عفاف سامنے آ گیا. خالی حسن ہوتا تو عفاف مشکل ہے، حسن کے ساتھ جمال بھی ہو تو عفاف ممکن ہے. عفاف کسے کہتے؟ کہ پاک دامن. اللہ اکبر. ایسی پاک دامن کہ لفظ عفیفہ یا مریم کے لیے استعمال ہوا. مریم صغریٰ، مریم کبریٰ، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. العفاف آپ کی صفت ثلاثہ. تیسری صفت آپ کی عفاف، پاک دامن تھیں آپ. جملہ اپنی خدمت میں استعمال کر دو کہ لفظ عصمت کو اگر آپ محسوس کر سکیں. ہمارے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ معصوم صرف 14 ہیں. حالانکہ قسم کھا لیجئے معصوم صرف 14 نہیں ہیں، معصوم 14 سے زیادہ ہیں. خود خدا خالق عصمت ہے. اس نے فرشتے بنائے تو معصوم، انبیاء بنائے تو معصوم، اس نے معصوم سے محبت کرنے والے بنائے تو معصوم. اب جو معصوم سے محبت میں عفاف کی منزل پر آ جائے، اگر کردار کو گناہوں سے بچانے کا نام عصمت ہو تو ایک عصمت وہابی ہے، ایک عصمت کسبی ہے. وہابی خدا عطا کرتا ہے، کسبی خود انسان لے لیتا ہے. اللہ اکبر. آسان نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر، پروردگار نے اس بیوی کو عفاف کی منزل پر رکھا، اور عفاف کے ساتھ العلم والادب. آپ جاہل نہیں تھیں، عالمہ تھیں. اور بھلا جاہل عورت سے مولا نکاح کر کے عباس مانگیں گے؟ کیا جاہل عورت سے نکاح کر کے مولا عباس مانگیں گے؟ ہم نے دیکھا اگر کوئی خاتون کبھی جاہل کسی گھر میں آ بھی گئی تو صبر آور نہیں ہوئی، کہ خدا نہیں چاہتا کہ جاہل گود میں کسی نبی کی امانت کو پلوا دے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. قبلہ بہت غور کیجئے گا. انسان کا پہلا مدرسہ ہے مہد، آخری مدرسہ ہے لحد. اور علم کی طلب کا حکم ہے مہد سے لحد تک. مہد کہتے ہیں آغوش مادر کو.
تو آغوش مادر اگر مہد ہو اور علم کی طلب کا حکم وہاں سے ہو تو جہاں علم ہو ہی نہیں تو وہاں سے طلب کیسے کیا جائے گا؟ گویا ماں ہونا اور ہے اور عباس کی ماں ہونا اور ہے۔ ساری دنیا کی مائیں اپنے مقام پر، اللہ اکبر۔ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آیت اللہ خمینی اتفاق سے قاسم سلیمانی شہید کا چہلم بھی، اور اتفاق سے ہی وہ زمانہ کہ جب کہ انقلاب اسلامی ایران کی عظمتیں لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ انقلاب کی برکتیں کیا ہیں۔ بس ایک جملہ، شہنشاہیت کے خلاف جب قیام فرما رہے تھے آیت اللہ خمینی، عظیم مرجع، تو کسی نے پوچھا کہ اتنا بڑا محاذ کھولنے چلے، کہاں ہیں آپ کا ساتھ دینے والے؟ کہاں ہیں آپ کے ساتھ لڑنے والے؟ فرمانے لگے میں نے چاہا کہ میں بچیوں کی تربیت کر دوں کہ میری فوج جن گودوں میں پلے گی پہلے وہ گودیں اس قابل ہو جائیں۔ اگر خمینی جیسا عالم سمجھتا ہو کہ شہنشاہ ایران کے خلاف سپاہی پالنے کے لیے پہلے ماں تیار کر دوں، تو علی جیسا باب مدینۃ العلم اگر کربلا میں اپنے بیٹے حسین کے لیے سپاہی نہیں سپاہیوں کا امیر بنانا چاہے تو کیسی گود کا انتخاب؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیسی گود کا انتخاب کیا ہوگا؟ بہت غور کیجئے گا۔ اور اس کے ساتھ میں جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہم تربیت کی بات کرتے ہیں شادی کے بعد، اولاد کے ہو جانے کے بعد، بلکہ تربیت کی بات جب کرتے ہیں جب بچے بگڑ جاتے ہیں، تب پوچھتے ہیں یہ سیدھے کیسے ہوں گے؟ تو قبلہ پہلے آپ سیدھے ہو گئے ہوتے تو یہ ٹیڑھے ہی نہ ہوتے۔ مجھے معاف کیجئے گا، جملہ سخت، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ سیدھے ہو۔ یقیناً مشکلات ہیں بچوں کے حوالے سے، تربیت کے بہت بڑے مسائل ہیں، اور تربیت کی اصلاح کے لیے دو ہی باتیں تو آپ کو سکھائی گئیں کہ اگر آغوش مادر سے پہلی خوراک خاک کربلا چٹا دیتے، عباس کے علم کا پھریرا اس وقت لگا دیتے، تو ابتدا سے غازی بھی ہوتا، مجاہد بھی ہوتا۔ اذان و اقامت کے ساتھ خاک کربلا کا چٹانا مومن کے بچوں کی پہچان ہے، مگر امام کے اپنے الفاظ فرمائے، تم اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ جو دے سکتے ہو وہ یہ کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرو۔ ہم تو اپنے لیے ڈھونڈتے ہیں، بچوں کے لیے نہیں۔ میری ماں اپنی بہو ڈھونڈتی ہے، میری بہنیں اپنی بھاوج ڈھونڈتی ہیں، اور میں یا جمال ڈھونڈتا ہوں یا مال، کمال کون ڈھونڈے گا؟ اللہ اکبر۔ مسئلہ ہے قبلہ امام انتخاب کر رہے ہیں، اور امام کے انتخاب سے پہلے اس خاتون میں 6 فضائل ہیں: علم والادب۔ کبھی علم ہوتا ہے، ادب نہیں ہوتا۔ بہت سارے آپ کو ملیں گے ایسے، علم تو ہے مگر سر پھرا ہوا ہے، علم تو ہے مگر سر پھرا ہوا ہے۔ بہت سے ادب والے تو ہیں مگر علم نہیں ہے، بڑے ادب سے آ کر بیٹھتے ہیں مگر علم نہیں ہے کہ کیا کہنا چاہیے، کیا شخصیت میں کمال ہو کہ علم بھی ہو اور ادب بھی ہو جائے۔ ام البنین فاطمہ کلابیہ میں علم بھی تھا اور ادب بھی تھا۔
اور ادب کی مثال سمجھانے کے لیے آپ کے اشعار، باقاعدہ آپ کے اشعار موجود ہیں۔ یہ ادب اس معنی میں استعمال ہوا شاعرانہ مزاج لیے ہوئے، علم اور ادب۔ اور آخری جملہ اس حوالے سے والاخلاق۔ عام طور پر گھر میں بہت لاڈ پیار سے بچے پالے جائیں تو بگڑ جاتے ہیں۔ عجیب کیفیت، کیسے پالیں؟ کہ 3 حصے کرو، 7 سال، پھر 7 سال، پھر 7 سال، اور تینوں 7 سال برابر نہیں ہیں۔ ایک میں بادشاہت کا مزاج ہے، ایک میں غلاموں کا انداز ہے، ایک میں وزیرانہ مشورے ہیں۔ اور یہی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیغام کا خلاصہ ہے۔ فاطمہ کلابیہ بچپن سے ماں کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ ایسے گھر میں پل رہی ہیں کہ جہاں اخلاق آپ کی بنیادی طینت میں شامل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اتنی با اخلاق شخصیت کہ جہاں اخلاق اس سے نکل کر اس کی اولادوں تک پھیل گیا۔ بچوں نے سر اٹھا کر کبھی بڑوں سے زور سے بات نہیں کی۔ اخلاق کہاں سے آیا؟ ماں سے آیا تھا۔ ماں کے پاس کہاں سے آیا تھا؟ ان کی ماں سے آیا تھا۔ ثمامہ خود عالمہ، ادیبہ، صاحب اخلاق، ان کی بیٹی فاطمہ کلابیہ۔ امام کے نکاح میں آنے سے پہلے میں اتفاق سے جملہ رات کو بھی بیان کر رہا تھا، پھر پڑھوں گا کہ جناب عقیل ابن ابی طالب سے مولائے متقیان نے کن الفاظ میں رشتے کی ڈیمانڈ کی تھی۔ فرماتے انظر الی امرأۃ، بھائی تلاش کرو رشتہ، قد ولدت الفحولۃ من العرب، ایک ایسی خاتون کا جسے ایک بہادر عرب نے پیدا کیا ہو، جو بہادر خاندان کی، نور نظر۔ کیوں؟ فتلدنی، تاکہ مجھے وہ دے سکے۔ کون؟ غلامن فارسن، بعض روایت میں ہے قمرن منیرن اونن لأبی عبداللہ الحسین فی کربلا، مجھے وہ عورت دے سکے۔ کیا دے سکے مولا آپ کو؟ قمر۔ گویا مولا رشتہ بھیجتے وقت عقیل کو بتا رہے تھے مجھے چاند چاہیے، اب ایسی عورت ڈھونڈ کے لاؤ جو مجھے چاند دے سکے۔ جو علی کو چاند دے وہ کتنی بڑی خوبصورت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ علی کون؟ زینت۔ اللہ اکبر۔ کائنات میں خدا نے زینت قرار دیا، زینت کائنات ہے رجل، اور رجل کی زینت ہے علی ابن ابی طالب۔ اب جو ان کو چاند بنا کر دے کیسی ہونی چاہیے؟ بس صرف چاند نہیں، منیرن، ایسا چاند جو روشنی دیتا ہو۔ کچھ چاند ہیں جن پہ گہن لگ جاتا ہے، جس چاند پہ گہن لگ جائے اسے عباس نہیں کہتے۔ ام البنین نے علی کو ایسا چاند دیا جس میں کہن نہیں آ سکتا۔ اونن، مددگار ہو، لأبی عبداللہ الحسین، میرے بیٹے حسین ابو عبداللہ کا، فی کربلا۔ رشتے کے حوالے سے مولائے متقیان کا یہ جملہ، اور یہ جملہ امام نے ارشاد فرمایا تو عقیل نے تلاش کیا، خاندان خاندان تلاش کیے۔ میں سوچتا ہوں مولا عقیل سے کیوں کہہ دیا؟ بس کبھی نصیر سے کہہ دیا کہ بتا پوچھ کرا کہ دریائے دجلہ میں پانی کم کہاں پر ہے؟ وہ نصیر تھا، بہک گئے، عقیل ہیں باقی رہے۔
عقیل سے فرما رہے ہیں جا کے پوچھ کر، عرب کے قبیلوں کو جاننے والے جناب عقیل۔ اللہ اکبر، مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عقیل نے آ کر رپورٹ دی کہ ایک ہی خاندان ہے بس عرب کا سب سے مشہور خاندان بہادری میں۔ بہت غور کیجئے گا، ماں کمزور بھی ہو تو چلتی ہے، ماں بزدل بھی ہو تو بچے بہادر تو باپ سے ہوتے ہیں، باپ سکھاتا ہے بہادری، شجاعت۔ اگر یہ فلسفہ درست ہو تو اتنی زحمت کیوں ہو میرے مولا کو؟ کسی خاتون سے نکاح فرما لیتے، عباس پیدا ہو جاتا۔ اللہ اکبر، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس خاص جنگ میں، اس جنگ کو اونٹ کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا گیا، اور وہاں مسئلہ صرف اونٹ کا، بعض کہتے ہیں اونٹنی تھی، بعض کہتے ہیں اونٹ تھا، بہرحال اب یہ فیصلہ کون کرے کہ اونٹ تھا کہ اونٹنی، لیکن تھی علامت جنگ میں فساد کی۔ اور ایسے میں شدید ترین جنگ تھی۔ امام نے ارشاد فرمایا، اپنے ہی بیٹے سے، جناب خولہ حنفیہ کا بیٹا ہے، اور خولہ حنفیہ امام کے حرم میں آئی ہیں، اور امام سے پھر کہتی ہیں مولا میں چاہتی ہوں میں صاحب اولاد ہو جاؤں۔ امام نے باعجاز امامت دست عصمت کو خولہ حنفیہ کے ہاتھ پر رکھا، ارشاد فرمایا ہو جا حاملہ۔ بہت غور کیجئے گا، کیا ہاتھ اور ہاتھ میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ لوگ آج پوچھتے ہیں نا کہ نامحرم سے ہاتھ ملانے میں کیا جاتا ہے، کچھ تو سیکھو مکتب علی ابن ابی طالب سے، کہ امام نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ارشاد فرمایا ہو جا، تو وہ ہو گئی۔ یہ تھے بطور اعجاز پیدا ہونے والے اللہ کے رسول۔ ان کی خبر دی تھی کہ میرے نام پر نام ہوگا محمد، نام بھی معتبر، ولادت بھی معجزہ، مگر میدان جنگ میں نہ نام کام آیا، نہ ولادت معجزانہ کام آئی۔ امام نے فرمایا جاؤ بیٹا محمد حنفیہ، جا کے اونٹ کے پاؤں کاٹ دو۔ آگے بڑھے، اتنے تیر برس رہے تھے کہ پیچھے ہٹ گئے۔ امام نے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے واپس بلا لیا، اور اسی مقام پر اپنے ایک اور بیٹے، دونوں کا باپ علی، محمد کا باپ بھی علی اور حسن کے باپ بھی علی، محمد حنفیہ جہاں سے پیچھے ہٹ گئے اسی برستے تیروں میں حسن آگے بڑھے اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ عجیب بات ہے، باپ ایک ہے تو شجاعت تو ایک جیسی ہونی چاہیے تھی، کہ اگر شجاعت باپ سے ہی ملتی تو دونوں برابر ہوتے، کہ ماں کا فرق تھا، یہ خولہ کا لال تھا، فاطمہ کا لال تھا۔ اس لیے امام نے انتظام کیا، بہادر خاندان کی عورت تلاش کیجئے رشتہ، اور جناب عقیل کی گواہی کہ یہ خاندان اتنا بڑا خاندان، خاص طور سے عامر بہت مشہور تھے، آپ کے ننیال کے جد ہیں، اور خاص ایسے مشہور تھے کہ ملاعب السنہ کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ ملاعب کہتے ہیں کھیلنے والا، یہ لفظ استعمال کیا ہے خانہ کعبہ کی چھت سے مولا عباس نے، کہ تم اس سے موت سے ڈراتے ہو، اس گھرانے کے بچے تو موت سے کھیلتے ہیں، تو گڑیوں سے کھیلے وہ اور ہے، جو موت سے کھیلے وہ اور ہے۔
میں جملہ خاص طور سے کہا کرتا ہوں کہ آل محمد کے گھروں میں بچوں کے کھلونے نہیں ہوتے تھے. اب شعراء لکھنے والے خیال کریں آل محمد کے بچے اور ہیں، تمہارے بچے اور ہیں. کچھ ہیں نوحوں میں، منقبت میں یہ جملے صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو اب کیا تعارف کرایا کہ یہ وہ خاندان جو بہت بہادر، خالی بہادر نہیں بلکہ بہت سخی خاندان بھی، سخی بھی بہادر بھی. اگر اس خاندان سے بڑا کوئی بہادر خاندان ہوتا تو مولا سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا. آپ فرماتے عقیل تمہیں اشتباہ ہوا ہے، اس سے بڑا خاندان یہ موجود ہے. عقیل کے جواب پر آپ کا خاموش نہ تائید فرمانا، اور اگر علی کسی کی تائید کر دیں، اللہ اکبر، انتخاب ہو گیا. عقیل تم جاؤ گے رشتہ لے کر، عقیل رشتہ لے کر پہنچے. بہت غور کیجئے گا. اور اب ام البنین کے گھر عقیل چلے امیر المومنین کا رشتہ لے کر. جس کے گھر ستارہ آسمان سے آیا تھا اس کا رشتہ ام البنین کے گھر چل کر آیا، خود چل کر گئے. جملہ یاد دلا دو کہ ازواج مطہرات مولا کائنات کے گھر میں آئی ہیں ایک سے زیادہ بیویاں، مگر کتنی بیویاں ایسی ہیں جنہوں نے مولا کا سہارا لیا ہے، حرم کی پناہ لی ہے. تو پناہ لینے والی بیویاں اور ہیں اور خود جسے مولا بلائیں وہ اور ہے. یا میں الفاظ کو یوں ادا کر دوں، بن بلائے مہمان اور ہیں، بلائے گئے مہمان اور ہیں دونوں مہمان. ایک جناب امامہ جناب سیدہ کی وصیت کی بنیاد پر مولا کے حرم میں نکاح کے بعد آئی ہیں. اور ایک ام البنین فاطمہ کلابیہ، خود امام کی خواہش ہے جائیے جا کر رشتہ قائم کیجیے. عقیل پہنچ گئے. عقیل نے جا کر جناب حزام سے بات کی. حزام نے جواب دیا کہ میں اپنی بیٹی سے ذرا مشورہ کر لوں. اسلام کا پیغام بھی یہی ہے، جس سے رشتہ ہونا ہے اس سے پوچھ لیجیے پہلے. حزام گھر میں آئے. اسی وقت جناب حزام دیکھتے کہ ان کی بیٹی اپنی ماں سے باتیں کر رہی ہے. عمر کتنی؟ 19 سال یا 21 سال. 19 یا 21 سال کی یہ نوجوان 3 ایج رکھنے والی خاتون. اللہ اکبر، بہت غور کیجئے گا. اپنی ماں سے اپنا خواب شیئر کر رہے. اماں میں نے خواب دیکھا. اب جناب حزام رک گئے کہ بیٹی ماں سے بات کر رہی، اور یہ تقاضۂ ادب ہے جب کوئی کسی سے بات کر رہا ہو تو بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہیے. رک گئے تو خواب سنا. بیٹی سناتی ہے ماں کو، اماں میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ میں ایک بہت حسین بہت خوبصورت باغ کے اندر ہوں، چاروں طرف پھل دار درخت لگے ہوئے ہیں، اور میں خدا کی صنائیت پر غور کر رہی ہوں کہ اس نے اتنے سارے مختلف پھل خلق فرمائے. میری نگاہ جانب آسمان اٹھی. آسمان کو دیکھ کر میں حیران تھی. اتنا بلند آسمان بغیر ستون کے قائم ہے. آسمان تو سب دیکھتے ہیں، غور کون کرتا ہے خدا کی صنائیت پر؟ جسے خدا عباس کی ماں بنائے، جس کو چاند توڑ کر دے، وہ اتنی ہو کہ آسمان تک پہنچے. آسمان کو دیکھ رہے خدا نے کیسا بنایا بغیر ستون کے. اماں میں نے چاند کو دیکھا، اس کی روشنی. ابھی میں متحیر تھی خدا کی خلقت کے بارے میں. اچانک وہ چاند ٹوٹا، میری گود میں آ گیا. اور ابھی چاند گود میں آیا تھا کہ اس کے بعد ایک کے بعد ایک 3 ستارے ٹوٹ کر میری گود میں آ گئے.
اللہ اکبر، قسم بخدا میں حیران ہوں کہ مولائے متقیان نے خالی ایک بیٹا مانگا تھا، قمرن منیرن اونن لابی عبداللہ الحسین فی کربلا۔ علی نے مانگا ایک بیٹا، خدا نے ایک علی کے لیے دیا، 3 فاطمہ کے لیے دی۔ کہ قمر تم نے مانگا ہے، ستارے ہم خود سے دیں گے۔ اور وہ 3 ستارے اور 1 قمر جب خواب میں دیکھا کہ گود میں آ گیا، اب ماں اتنی صاحب علم ہے، فرماتی ہیں بیٹی تیرا خواب بتاتا ہے کہ تو کسی بڑے گھر پہ آ کے جائے گی، اور خدا تجھے 4 بیٹے عطا کرے گا، ان میں ایک تو اتنا حسین ہوگا چاند ہو، ٹکڑا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں چاند کا ٹکڑا ہونا اور ہے، خود چاند ہونا اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں سوچتا ہوں واقعاً کہ کیا خبر تھی کہ جب لوگ چاند کو دیکھیں گے اس میں علی لکھا ہوا دکھائی دے گا۔ تو یہ قمر وہ قمر، خواب جناب فاطمہ کلابیہ کا۔ ابھی اپنا خواب بیان کیا، ماں نے تعبیر دے دی۔ جناب حزام اب کہتے ہیں رشتہ آیا ہے، امیر المومنین کے گھر سے آیا ہے۔ امیر المومنین اپنے لیے چاہتے ہیں کہ رشتہ قائم کریں ہمارے خاندان سے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نصیب، خوش قسمتی کہ مقدر چمک رہا ہے کہ امیر المومنین کے گھر سے رشتہ قائم ہو رہا ہے۔ سمامہ کہتی ہیں کہ آپ ہاں کر دیجئے۔ حزام کہتے ہیں بیٹی سے پوچھ تو لو۔ فرماتی ہیں اس سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے، میں نے ایسی تربیت کی ہے کہ بڑے گھر میں جائے گی تو خدمت کا حق ادا کر دے گی۔ غور کیجئے گا قبلہ، اگر بیٹیاں ماں کی صحیح تربیت سے مکمل ہو جائیں تو ہر گھر کے سکون کی علامت ہے وہ خاتون جو شادی کے بعد گھر میں رخصت ہو کر۔ میں نے تربیت کی ہے، آپ ہاں کر دیجئے۔ غور کیجئے گا، اگر تربیت نہ کی ہوتی تو رک جاتی، پہلے سمجھائیں، سکھائیں، پڑھائیں، رشتہ کہاں سے آیا ہے، تم اس قابل نہیں ہو، ہاں کر دیجئے۔ اور ہاں ہو گئی، اور ہاں تو ہونی تھی، اس لیے کہ رشتہ تو خدا نے منظور کر لیا تھا۔ اور ام البنین فاطمہ کلابیہ دلہن بن کر رجب کی 17 تاریخ کو ہجرت کا 21واں برس، عباس کہتے ہیں 21ویں برس میں آئی ہیں، تو اس کے لحاظ سے آپ کی عمر 16 سال، تو 16 سال اور 17 رجب 21واں برس ہجرت کا مولا کائنات کے گھر میں جناب فاطمہ کلابیہ دلہن بن کر داخل ہوئی۔ نعرہ حیدری برائے عظمت و خوشنودی مولا علی علیہ السلام و شہزادے بی بی پاک فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہ و حضرت عباس علمدار علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئیں اسی در سے گزر کے آئیں جو در جلایا گیا تھا۔ تم جلاؤ در سیدہ، عظمت نہ مٹا پاؤ گے۔ فاطمہ نے فاطمہ کے دروازے کو چوم لیا، عباس کی ماں نے حسین کی ماں کے دروازے کو چوم لیا، شکر خدا کا سجدہ ادا کیا، اور جب گھر میں داخل ہوئی تو شہزادیوں نے ماں کہہ کر آپ کو ویلکم کیا، استقبال کیا۔ جیسے ماں کہہ کر بلایا، آپ نے نہ فخر کا اظہار کیا، نہ اس جملے کو قبول کیا، بلکہ ہاتھ جوڑ کے فرمایا میں کنیز بن کر آئی۔
ماں بن کر. یہ بات میں یاد دلا دوں کہ جناب فاطمہ کلابیہ تہجد گزار بیوی تھی. اس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. اس لیے آیت اللہ خوئی فرماتے تھے اگر کوئی بہت مشکل امر، کوئی بڑی حاجت تمہاری جو تمہیں پریشان کر رہی ہو، پوری نہ ہوتی ہو، تو نماز شب پڑھو کامل اور مکمل طور پر. اس نماز شب کا ثواب ہدیہ کرو جناب ام البنین کی بارگاہ. ام البنین کو بڑی محبت تھی اہل بیت اطہار سے. اگر چاہتے کہ تمہارا مسئلہ حل ہو تو چہارت معصومین پہ درود کی تسبیحات پڑھ کر ثواب ہدیہ کرو ام البنین کے نام سے. آپ کو قرآن سے بڑی الفت تھی، اور خاص طور سے سورہ واقعہ. اللہ اکبر. اس لیے بعض علماء نے سورہ واقعہ کے عمل حاجت کو بھی منسوب کیا. آپ پہلی رات گزاری ہے مولا کے گھر میں، بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ مولا نے فاطمہ کے گھر آواز دی تو آئیں قریب مولا کے اور ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں آپ میرے وارث ہیں، میرے مالک مختار ہیں، میں آپ کی لونڈی ہوں، میری ایک درخواست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پورے 21 سال مولا کے گھر میں رہی بیوی، مولا کی حیات ظاہر کے اعتبار سے، اور ان 21 سالوں میں بیوی نے مولا سے کچھ نہیں مانگا، صرف ایک چیز مانگی تھی. کیا مانگا تھا؟ مجھے فاطمہ نہ کہا کر. آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کر. کیوں؟ تم فاطمہ تو ہو. جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کر آواز دیں گے میرے مولا تو بچوں کو ان کی ماں یاد آ جائے گی. آپ مجھے کچھ اور نام سے پکار لیں. تو یا تو خاندان سے چلا تھا یہ لقب ام البنین شکل کنیت میں، یا پھر مولا متقیان نے اپنی زبان مقدس سے عطا فرمایا اچھا اب ہم تمہیں کہیں گے ام البنین. میں سوچتا ہوں کہ آپ کی تعبیر پڑھوں یا مولا کے الفاظ کے اثرات پڑھوں، جس سے مولا کہہ دیں بیٹوں کی ماں تو بیٹوں کی ماں ہو کر رہے گی، بیٹا نہیں بیٹوں کی ماں. اور خدا نے اس طرح سے ام البنین کو بیٹے عطا کیے. غور کیجئے کہ حضرت عباس کی کیا تربیت کی ہے کہ جب آقا کھڑے ہوئے ہوں تو کبھی بیٹھنا مت. ارے بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی مت بیٹھنا. ادب حسین میں کھڑے رہنا، جب پکاریں دوڑ کے جانا. اور یاد رکھنا کہ شہزادیوں کو سر اٹھا کے مت دیکھنا. تمہاری بہنیں ہیں، نبی کی بیٹیاں ہیں. اللہ اکبر. یہ ادب کے ایسے کچھ قاعدے تھے جو پڑھا دیے. اسی لیے تاریخ کہتی ہے کہ جب ہر بار مولا حسین کے بلانے پر دوڑ کے آتے تھے عباس، ایک دن مولا نے کہہ دیا عباس روز چلے آتے ہو، ایک دن ایسا آئے گا میں تمہیں بلاؤں گا تم نہیں آؤ گے. عباس نے جملہ سنا کلیجہ تھام لیا. کم سے نہیں عالم ہے، یہ سوچ کے سونا چھوڑ دیا کہ شاید میرا مولا بلائے اور کہیں میں اس وقت سو نہ رہا. اب اتنا جاگے کئی راتوں تک کہ چہرہ زرد ہو گیا، آنکھیں اندر کی طرف دھس گئیں. جناب زینب نے اپنے بھائی کا حال قریب بلایا. اب چونکہ سر جھکا کے رکھتے تھے، فرمایا عباس سر اٹھا کے دیکھیے. فرماتے ہیں شہزادی ماں نے سمجھایا ہے کہ زمین کو دیکھو. کہا بھیا ہم کہتے ہیں آپ سے سر اٹھا دیجیے. الامر فوق الادب. سر اٹھایا، عباس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو بہن نے دیکھا.
ایک مرتبہ پوچھا عباس کیا رات کو نیند نہیں آتی؟ رونے والوں عجیب ہے، بہن اور بھائی کی محبت کا انداز عجیب ہے. بڑی محبت تھی جناب زینب کو مولا عباس سے. میں سمجھتا ہوں بیٹوں کی طرح پالا تھا جناب زینب نے مولا عباس کو کہ بھیا تمہیں کیا ہو گیا، نیند کیوں نہیں آتی؟ تو عرض کرنے لگے شہزادی کی بارگاہ میں کہ شہزادی مولا نے اس طرح ارشاد فرمایا تھا تو میں سوتا نہیں ہوتا کہ کہیں مولا آواز دیں میں جواب نہ دوں. جناب زینب نے عباس کو لیا مولا حسین کی بارگاہ میں. بھیا عباس سے کیا کہہ دیا، اس کی نیند ختم ہو گئی. ایک مرتبہ حسین کھڑے ہو گئے، اپنے بھائی کو سینے سے لگا لیا. بھیا وہ دن بہت دور ہے جب تمہیں آواز دیں گے تم جواب نہ دو گے. اجرکم اللہ. رونے والوں یہ بچپن سے ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ عباس، اور وہ عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ. مولا زینب کے اور بھی بھائی ہیں نا، ایک تو بھائی نہیں ہے، مولا حسین کے علاوہ بھی اور بھائی، مولا عباس کے علاوہ اور بھائی موجود ہیں. لیکن عجیب بات، کربلا کے میدان میں جناب زینب اولیاء نے اپنے ماجائے کو بلوایا تھا. بلوانے کے بعد سلام اور آداب کے ساتھ فرمایا تھا کہ بھیا سنا ہے کہ عباس بھی رخصت ہو گئے. جب یہ جملہ سنا امام نے سر جھکا لیا. ہاں بہن عباس رخصت ہو گئے. جناب زینب نے رخ کیا نجف کا، فرمایا صدق ابی، بابا سچ فرمایا تھا. امام رونے لگے. بہن کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ بھیا میں کم سن تھی، عباس پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، خود زینب کم سن تھی. اتنی کم سن کہ جتنی کم سن بچیاں باپ کی گود میں بیٹھتی ہوں، میں بابا کی گود میں بیٹھی تھی. بابا میرے سر پر ہاتھ رکھتے جاتے تھے، میرے حجاب کو میرے سر پہ رکھتے جاتے تھے، فرماتے تھے بیٹی ایک دن ایسا آئے گا تیرے سر سے چادر چھینی جائے گی. اے بھیا حسین جب سے عباس پیدا ہوئے تھے، ارے زینب کو سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ دن کیسے آئے گا. ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی چادر کو چھیننا تو بہت دور کی بات، کوئی چادر کا نام لے کے تو دکھائے. اجرکم اللہ. بھیا آج یقین آ گیا، وہ دن قریب آ گیا. اجرکم اللہ. عباس بچپن سے ایسے تھے، چھوٹی سی تلوار حمائل کیے ہوئے، شہزادیوں کے کاروان کے آگے آگے چلتے تھے. جب شہزادیاں نانا کے روزے پر جاتی تھی عباس آگے آگے جاتے تھے، آواز دیتے ہوئے جاتے تھے ایھا الناس راستہ چھوڑ دو نبی کی بیٹیاں آ رہی. کچھ ایسے انداز سے عباس نے محبت کی تھی. ام البنین کی گود کا پلا ہوا، ایسے انداز سے محبت کی ہے کہ ہائے جب کربلا سے 11 محرم کو جناب زینب کو جانا پڑا، کسی اور بھائی کو یاد نہیں کیا، رخ کیا علقمہ کا، آواز دی آئینہ خلبا، بھائی کہاں رہ گئے. ارے جب چلی تھی مدینے سے تو نے سوار کرایا تھا، بھیا آؤ کہ بہن سوار ہونا چاہیے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عباس کا مقام کیا تھا، کیا مقام تھا. اللہ اکبر. سب کے انداز محبت میں ایسے جکڑے ہوئے تھے میرے مولا عباس کہ بڑے ہوں کہ چھوٹے ہوں، مولا ہوں کہ بیویاں ہوں. مولا حسین کتنی محبت کرتے تھے، اندازہ ہے مولا عباس اتنی محبت کرتے تھے، فرماتے تھے تجھ پہ میری جان قربان ہو جائے ابا. اللہ اکبر. وہ 4 سال کی بچی کتنی محبت کرتی تھی. ارے کسی کو سقا نہیں بنایا، کسی کو سقا نہیں بنایا، عباس کو اپنا سقا بناتی تھی. یہ ام البنین کی تربیت کا نتیجہ تھا. اللہ اکبر. عباس چاروں طرف سے محبتوں میں گھرے ہوئے تھے. اور چونکہ حضرت ام البنین کے پاس جب کربلا کی خبر پہنچی ہے،
اور رونے والوں عام طور پہ اس طرح روایت بہت کم پڑھی جاتی ہے. بشیر جب آیا ہے نا کربلا کے واقعات کی خبر لے کر، محلے بنی ہاشم میں آیا تو قیامت تھی، اور جب محلے بنی ہاشم میں آیا دیکھا ایک معظمہ ہاتھ میں عصا تھامے ہوئے، سر سے پاؤں تک ابا میں لپٹی ہوئی بیوی قریب آتی ہے. کسی نے بتا دیا کہ ذرا سنبھل کے بات کرنا، عباس کی ماں آ رہی ہے. بشیر سنبھل کے بات کرنا، عباس کی ماں آ رہی ہیں. بشیر سنبھل کے کہتا ہے سلام کر کے کہ بی بی اے مخدومہ آپ کا بیٹا قربان ہو گیا. اور چونکہ ایک کا پرسہ نہیں دینا تھا، 4 کے پرسے دینے تھے، اس لیے بشیر نے پہلے چھوٹے کا نام لیا. آپ کا عبداللہ نہ رہا. جواب سن کے فرمایا مجھے بتا میرا مولا حسین کیا ہوا، مجھے عبداللہ کی خبر نہ دے، مجھے میرے حسین کی خبر دے دے. بشیر کہتا ہے کہ بی بی آپ کا جعفر بھی نہ رہا. آپ نے فرمایا جعفر کی خبر نہ دے، مجھے میرے حسین کی خبر دے دے. یہ کہتا ہے بی بی آپ کا بیٹا عمران باز نے عثمان لکھا ہے وہ بھی نہ رہا، اس کا پرسہ. آخر میں کہتا ہے آپ کو آپ کے بڑے بیٹے عباس کا پرسہ. بس اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ جلال کے عالم میں فرمایا میرے 4 بیٹے اور نیلے آسمان کے نیچے جو کچھ بھی ہے سب قربان ابی عبداللہ الحسین. بتا میرا مولا حسین کیا ہوا. ارے تب کہا بشیر نے لقد قتل الحسین بکربلا، لقد ذبح الحسین بکربلا. جیسے ہی مرثیہ پڑھا بشیر نے تڑپ کے فرمایا تو نے میرے دل کی رگ کاٹ دی. رونے والوں 4 جوان بیٹوں کی موت کی خبر سنی، دل کی رگ نہیں کٹی. جب حسین کی شہادت کی خبر سنی فرمایا اب تو نے میرے دل کی رگ کاٹ دی. اجرکم اللہ. رونے والے جناب ام المؤمنین عجیب انداز سے اپنے یتیم بچے، اپنے یتیم پوتے کو لیے ہوئے، عباس کے یتیم بیٹے کو لیے ہوئے بقی میں رونے کے لیے آتی تھی. بالکل ایسے جیسے سیدہ حسن حسین کا ہاتھ تھام کر بقی کے ساتھ ایک کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے ایک وہ فاطمہ ایک یہ فاطمہ، تو فرق اتنا تھا وہ محمد کے یتیموں کو لاتی تھی یا عباس کے یتیم کو لاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. رونے والوں عجیب جملہ ہے. حضرت عباس کا یتیم بیٹا ہے، دادی کے ساتھ ساتھ آتا اور جاتا ہے. جناب زینب کبریٰ جب آئی ہیں پلٹ کے سب سے پہلے پرسہ دینے جناب ام المؤمنین کی بارگاہ میں آئیں، اور ہر عید کے موقع پر سب سے پہلے تعزیت پیش کرنے آتی تھی 4 جوان بیٹوں کی ماں. ایک مرتبہ لوگ مدینے کے چوتھے امام کے پاس آئے تھے. آنے کے بعد کہتے ہیں مولا اب تو سال گزر گئے، اب تو آپ رونا کم کر دیجئے. مولا عید کا دن بھی ایسا گزر جاتا ہے روتے ہوئے. مولا ہم چاہتے کم از کم آپ عید کا سلام تو قبول کر لیں. امام فرماتے ہیں میں سلام قبول کر لوں گا. کہ لوگ کہتے ہیں مولا مگر روئیے گا نہیں، آپ روتے ہیں تو ہمیں رونا آ جاتا ہے. امام فرماتے ہیں اچھا میں کوشش کروں گا کہ آنسو نہ بہاؤں جب تم مجھے عید کا سلام پیش کرو. لوگ خوش ہو گئے، سب میں خبر پھیل گئی کہ مولا نے عید کے سلام کے لیے وعدہ کر لیا ہے. یہ پوتا مولا عباس کا دادی کے پاس آیا، عبید اللہ دادی کے پاس آئے. آ کر کے دادی مولا نے اجازت دے دی سلام عید کرنے کے لیے، دادی مجھے تیار کر کے بھیجیے گا. رونے والوں ارے جنت کا لباس ان شہزادوں کے لیے آیا تھا. ام المؤمنین نے صندوق کھولا، عباس کا لباس نکالا.
جو عباس کو بچپن میں پہناتی تھی، عبید اللہ کو عباس کا لباس پہنایا، تیار کر کے بالکل ماں اپنی دادی کو دیکھ کر کہتے تھے عبید اللہ، دادی میں بابا بن گیا نا، جیسے میرے بابا تھے ویسا لگ رہا ہوں نا۔ ارے آئے تیار کر کے عبید اللہ کو جب چوتھے امام کی خدمت میں بھیجا، لوگ سب کے سب سلام کرنے آئے تھے، مولا آج روئیں گے نہیں۔ جیسے ہی عباس کے لباس میں عباس کے یتیم کو دیکھا، سید سجاد ضبط کا یارانہ رہا، ارے روتے ہوئے مسند سے اتر آئے، ہائے امی العباس، ہائے امی العباس۔ رونے والوں بس آخری جملہ عجیب قیامت کا منظر تھا جب 64 سنہ ہجرت میں 13 جمادی ثانیہ کی تاریخ میں وہ قیامت واقع ہوئی، جب یہی پوتا روتا ہوا چوتھے امام کی بارگاہ میں آیا، عباس کا بیٹا، ام البنین کا پوتا امام سجاد کے پاس آیا، روتا ہوا آیا، امام کھڑے ہو گئے، یتیم کو سینے سے لگا کے فرمائے، بیٹا روتے کیوں ہو؟ کہا مولا دادی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ارے جو حسین پہ روز روتی تھی وہ آج مر گئی، ارے جو روز بقیع میں جا کر واہ حسینہ واہ حسینہ آج خاموش ہو گئی۔ امام نے میت کے اٹھانے کا انتظام کیا، غسل و کفن کا انتظام ہوا، بس آخری جملہ مدینے میں گریا ہے، سب رو رہے ہیں، ارے بیٹوں کی ماں کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ اتنا کہوں گا بی بی سیدہ کون ہے، آپ کا جنازہ اٹھا، آپ کے بیٹے جنازے میں دونوں موجود تھے، آپ کی کنیز کا جنازہ، ارے 4 بیٹوں کی ماں ایک بھی جنازے میں، آئے ام البنین الوداع۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے پروردگار، پرسہ پیش کرتے ہیں رسول خدا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ کو عباس کی ماں کا پرسہ دیتے ہیں، یا امیر المومنین آپ کو عباس کی ماں کا پرسہ دیتے ہیں، یا سیدہ فاطمہ زہرا آپ کو آپ کی عاشقہ بیوی کا پرسہ پیش کرتے ہیں، یا مولا حسن حسین جس نے آپ کے ساتھ اظہار محبت کیا ماں کی طرح، آپ کو اس ماں کا پرسہ، مولا عباس آپ کو آپ کی ماں کا پرسہ، اور اے حجت خدا آپ کے چچا عباس کی ماں کا تاریخ شہادت ہے آپ کو پرسہ۔ پروردگار ہمارے پرسے اور تعزیت کو قبول و مقبول فرما۔ پروردگار کتنا اطمینان تھا، پڑھتے رہے فضائل مصائب پڑھتے رہے، کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ ام البنین کے فضائل و مصائب تھے، فرش بچھا ہوا تھا، روشنی کا انتظام تھا، ہائے جنت البقیع، ٹوٹی ہوئی قبر ام البنین ہے، ارے قریب سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ خدا کرے آئندہ سال 13 جمادی الثانیہ وہ تاریخ بنے جب بی بی کا روزہ تعمیر ہو چکا ہو، ہائے عباس کی ماں کا ماتم ہو عباس کی ماں کے روزے پر۔ پروردگار ہم سب کو ماتم گزاروں میں شامل فرما لینا۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین مجلس کی ہوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور جو بھی مشکل ترین کام آپ کے لیے درپیش ہو، الحمد کی تلاوت کر کے بھی اگر آپ ہدیہ پیش کریں بیوی کی بارگاہ میں تو مشکلات کا راستہ
آسان ہو جاتا ہے، مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ بڑے بڑے علماء نے، آیت اللہ حضرات نے درود کی تسبیحات بیان کی ہیں، بی بی ام البنین کو وسیلہ بناتے ہوئے اپنی مشکلات کے حل کے لیے بی بی کا دامن تھام لیجئے۔ خود مولا عباس حالت خواب میں آ کر کہتے ہیں عالم سے، جب پوچھتے ہیں مولا کس سے رجوع کروں، فرمائے میری ماں سے رجوع کر لو۔ تو جو مشکلات پریشانیاں اس کے حل کے لیے مولا عباس کی ماں سے رجوع کیجئے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار ہم سب کی دعائیں بتوسل ام البنین قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ام البنین کے خون کے انتقام کے لیے، ام البنین کے بیٹوں کے خون کے انتقام کے لیے، ام البنین کے آقا اور مولاؤں کے خون کے انتقام کے لیے امام منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو، ہمارے مرحومین کو امام کے غلاموں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیجئے، اس کا ثواب ایصال فرمائیے بتوسل 4 معصومین، اور 14 ختم قرآن، 1000 مرتبہ سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ مزمل، 2 رکعت نماز ہدیہ مرحومین جو 30 دن تک پڑھی گئی، صدقہ دیا گیا، مقامات مقدسہ کی زیارات کی گئیں، اور کار خیر انجمن کی جانب سے انجام دیے گئے، تمام کا ثواب شہدائے ملت کے لیے، بالخصوص شہید تقی ہادی نقوی، تمام مرحومین جن کے لیے نام مجلس کے آغاز میں پڑھے گئے، خاص طور سے مولانا سید حسن جعفر نقوی، ابن علامہ سید رضی جعفر نقوی، سید حسن جعفر جعفری ابن سید ذل حسن جعفری، سید علی محمد زیدی ابن مولانا سید علی مرتضیٰ زیدی، کاشف اسد زیدی ابن جاوید عباس زیدی، جاوید مصطفیٰ نقوی ابن مصطفیٰ نقوی، مرحومہ تبس رضوی بنت سید بادشاہ حسین رضوی، عباس بانو بنت اظہر حسین، سیدہ غزالہ نقوی بنت معشوق حسین نقوی، سیدہ اصغری بانو بنت ہمراز حسین زیدی، اظہار الحسن ابن عبدالسلام، ان تمام کے لیے، اور تمام محبان فاطمہ کلابیہ ام البنین، تمام ارواح مومنین مومنات کے سال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔